بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے کل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ پہلی وحی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے۔ اور غار حرا کہاں تھا؟ مینا کے اوپر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں، کون سا ایسا مہینہ تھا جس میں پورا پورا مہینہ وہاں رہا کرتے تھے؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پورا مہینہ کہاں رہا کرتے تھے؟ غار حرا میں۔ اور کیا وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا علیحدہ پسند ہو گئے تھے، تھوڑا علیحدہ رہا کرتے تھے اپنے نبوت سے پہلے والے ایرا میں؟ بت پرستی بہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی پسند نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طریقے سے کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، ہم اس سے اب آگے بڑھتے ہیں کہ پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، ایک بے حد غیر معمولی واقعہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اور کس طریقے سے پہلے پکڑتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، گریب کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھیے۔ پہلی بات تو ایک فرشتے کا آنا، اور فرشتے بھی کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ، آج سے پہلے اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں کی تھی چیز، اس دن سے پہلے کبھی ایسا کچھ واقعی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس بنا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرا گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم سے۔ جب وہ غار میں تھے ایک دم سے ایک فرشتے کا نزول، اور کہ آسمان پہ دیکھتے ہیں روشنی اور فرشتے کا نزول، اور فرشتے آ کے گریب کر کے کیا بولتے ہیں؟ پڑھیے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اور پھر پوری وحی نازل، اور وحی کے بارے میں کیا آتا ہے، قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قرآن جو کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہی قرآن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ وہی وحی کا سلسلہ کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ کن پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو یہ بالکل بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپسی لوٹ جاتے ہیں، پہلی وحی ہو گئی، سورہ الگ کا نزول ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام واپسی چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی گھر پہ آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسے حسب معمول ان کو ویلکم کرتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ آ رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پسینہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خدیجہ چادر اڑاؤ مجھے، چادر اڑاؤ۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ چادر اڑا دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر جب وہ چادر اڑاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ خوف کم ہوتا رہتا ہے، تھوڑا جیسے کم ہوتا رہتا ہے، اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پورا واقعہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ان کے ساتھ، کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور کیا کیا پورا سینیریو کس کو بتا رہے ہیں ہم؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا ایسا ہوا تھا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ خدیجہ یہ مجھے کیا ہوا، کیا ہو گیا مجھے خدیجہ یہ؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، پہلے کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے کیا ہوا، اس کے بعد کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی ڈسکس کیا کہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، ایک فرشتے کا آنا، اور وہ بھی فرشتے بھی کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آ کے اس طریقے سے پکڑ کے گریب کریے، کیا کہنا پڑھیے، یہ کوئی عام واقعہ؟ اور غار کے اندر جہاں پہ اکیلے ہیں اور کس طریقے سے پکڑ کے کہتے ہیں پڑھیے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے خدیجہ۔ اچھا، اس کے بعد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو ڈائلاگ ہے وہ بہت سنہرے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ذہانت کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ جو کنورزیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، یہ جو کنورزیشن تھی یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس سچویشن کو سنبھالا، اور کس طریقے سے ان کا ساتھ دیا، کس طریقے سے اس معاملے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سالو کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ کیوں برا کریں گے، مطلب آپ کے ساتھ کیوں برا کریں گے، آپ جیسے بندے کو اللہ تعالیٰ ضائع کیوں کریں گے۔ اس کے بعد کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بتاتی ہیں، ان کی خوبیاں بتاتی ہیں، اور خوبیاں کیا کہ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں،
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ تو جو غریب ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ عاجز لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں ہمیشہ، اور آپ فقیروں کی مدد کرتے ہیں، آپ رشتے جوڑتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو یہ کوالٹیز کیا بتا رہی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوالٹیز بتائی، کہتی ہیں کہ آپ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیوں ضائع کریں گے، کیوں کوئی برا کریں گے آپ کے ساتھ؟ تو کیا ایک اعتماد دلا رہی ہیں، ایک وہ جو کنڈیشن تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ کیا اب وہ ختم ہو رہی ہے، وہ سمجھا رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں کچھ کریں گے. تو پھر یہ واقعہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا کرتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ؟ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. ورقہ بن نوفل کون تھے؟ چچا زاد بھائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کون تھے؟ چچا زاد بھائی. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہاں لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہاں لے گئی؟ ورقہ بن نوفل، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. اچھا، ان کے سامنے اب یہ پورا سینیریو رکھا ہے کہ دیکھیں اس طرح سے ہوا ہے، یہ سارا معاملات ہیں وحی کے بارے میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے بارے میں، اور وہ جو انہوں نے الفاظ کہے ان کے بارے میں. جب یہ ساری باتیں بتاتے ہیں تو ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں؟ هذا الناموس الذي انزل على موسیٰ. یہ تو وہی ناموس ہے. ناموس مطلب یہ تو وہی ناموس ہے یعنی فرشتہ. یہ تو وہی ناموس ہے یعنی فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا. کیونکہ اچھا پھر آگے بات آتی ہے کہ ورقہ بن نوفل جاہلیت کے دور کے اندر بھی اہل کتاب پڑھا کرتے تھے. اہل کتاب کنہیں کہتے ہیں؟ مطلب اہل کتاب کون ہے؟ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے، جیسے کہ بائبل ہم کہتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل یہ کتاب ہیں، یہ آسمانی کتاب ہیں. تو ہم تو آسمانی کتابوں پہ بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ چینج ہو چکی ہیں. وہ کیا اور قرآن تا قیامت تک چینج نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. لیکن یہ توریت، زبور، انجیل ہے، یہ چینج ہو چکی ہیں، لیکن ہے تو آسمانی کتاب. تو اور وہ ان کو پڑھا کرتے تھے، وہ اہل کتاب پڑھا کرتے تھے، تو وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو وہی فرشتہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی فیہا جدعا. کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی فیہا جدعا. کاش میں اس وقت قومی ہوتا، کہ کاش اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ فرشتہ نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت قومی ہوتا. اس کے بعد پھر کیا بیان کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد بڑی ایک خطرناک بات کہتے ہیں ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو آپ کی قوم کے لوگ نکال دیں گے، اب آپ کے اوپر سختیاں آئیں گی، اب آپ کو قوم کے لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو نکال دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے سوچتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یاد ہے ہم نے مکہ کی تعمیرات کی جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگ دیکھتے تھے کہ گیٹ میں سے کون آئے گا، تو جب کہا کہ کون آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ کیسے خوش ہو گئے تھے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صادق الامین ہے، یہ تو صادق الامین ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا فیصلہ تو ہم ہرگز مانیں گے. خوش ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلتا ہے. اور مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا دیا؟ اس کے بعد جو مشورہ دیا اس میں سب کی بھلائی. اس کے بعد ایک اور واہ واہ ہوئی، ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی میں لوگوں نے کیا کیا، ان کو پریز کیا، اور تعریفیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے کردار کو لوگوں نے سمجھا. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میری قوم جو میری اتنی تعریفیں، مطلب مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، مجھ پہ اتنا اعتماد کرتی ہے کہ کہیں جاتی ہے تو میرے پاس سامان رکھوا کے جاتے ہیں، میرے اوپر اتنا بھروسہ ہے، تو کیا یہ میری بات پہ بھروسہ نہیں کریں گے؟ مطلب یہ کیوں مجھے نکال لیں گے؟ ایک سوال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں. تو جب وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالیں گے میری قوم، تو ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں؟ ایسا واقعہ جس بھی کسی کے ساتھ ہوا، اس کی قوم کیا ہو گئی؟ اس کے دشمن ہو گئی. ایسا واقعہ جس کے ساتھ بھی ہوا، اس کی قوم اس کی کیا ہو گئی؟ دشمن ہو گئی. حضرت نبی جتنے بھی نبی تھے، جب نبوت کا دعویٰ کیا تو قوم کیا ہو گئی؟ دشمن ہو گئی تھی. قوم کیا کہتی تھی؟ ہم اپنے باپ داداؤں کو دین چھوڑ دیں اور یہ اپنا لیں ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں یاد ہے، یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا کھڑے ہو کے اس چوٹی پہ. اچھا، جب نا قریش کے اندر ایک وہ تھا کہ جب وہ کوئی اناؤنسمنٹ دیا کرتے تھے نا، تو وہ ایک چوٹی تھی، اس کے اوپر کھڑے ہوا کرتے تھے، وہاں پہ جا کے اناؤنسمنٹ دیا کرتے تھے.
اچھا ایک ان کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ شرٹ مطلب کپڑے بھی اتار کے وہ کیا کرتے تاکہ اور زیادہ ہائی لائٹ ہو. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہاں پہ کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ دی تھی کہ تو مطلب وہ اناؤنسمنٹ سب گیدر ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا آتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے, مطلب لوگ اتنا بھروسہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو کیا ہوا, لوگ ہم نے دیکھا مخالفین ہو گئے. اور وجہ کیا تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں, مطلب ہمارے بڑے غلط تھے اور آپ مجھے ہمیں یہ بتا دیں. تو کیا ہوتا ہے بعد میں ایسے ہی ہوتا ہے. پھر جب ورقہ بن نوفل کی سب بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جب وہ واپسی گھر آتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. اور وہ ذمہ داری کیا ہے, نبوت کی. اب ان کو یہ احساس, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس سے گھر جانے کے بعد ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اب ان کو نبی بنائے. یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے, لوگوں تک ہدایت پہنچانا, اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ جو میسنجر کی میسج پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہے. اور اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی آئیں گی. ہماری زندگیوں میں جو مشکلات ہیں, اگر ہم آپ جتنی بڑی مشکل آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی مشکل وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. ہم واقعی طائف پڑھتے ہیں کس طریقے سے لہو لہان کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے دفنائے, مطلب آپ تکلیف کی بات کرتے ہیں, ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں سہیں. آخری وقت تک کیا اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے, اپنی امت کے لیے ایک دعا بچا کے رکھی جو کہ کب کریں گے, حشر کے میدان میں آخری وقت پہ کریں گے. اور وہ بھی کس کے لیے, اپنی امت. اور امت کیا کر رہی ہے, امت نے کیا دیا بدلے میں, کچھ بھی نہیں دیا. امت نے کیا وہ غم سہا, وہ محبت کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کبھی نہیں کری. وہ محبت ہی نہیں کری امت نے, وہ ذمہ داری نہیں سمجھی. ذمہ داری کیا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذمہ داری دی گئی تھی, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. کہ ہم آج بھی وہ پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ کا. اگر ہم کہیں خراب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ نہیں. ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بڑے دعوے کرتے ہیں ہم جی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن زبان سے بولنا کافی ہے. ہم تو سنتوں پہ بھی عمل نہیں کرتے. ہم تو سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑا, ہم تو نماز میں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیا. جو نبی مطلب آخری وقت تک اپنے آخری مطلب جب انہوں نے موت کی تکلیف دیکھی تو ان کو یہ فکر تھی کہ میری امت کو موت کی تکلیف ہوگی. مطلب ان کو موت کی تکلیف کا بھی جان کی یہ فوراً سے ان کے ذہن میں کیا رہا کہ میری امت کو, مطلب اتنے کانشیس تھے, اتنا سوچ. اور ان کی امت کیا کر رہی ہے, ان کی امت دین کے ساتھ کیا کر رہی ہے. دین کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کری, پڑھنے کی کوشش کری ہم نے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں قرآن کو, کوشش کرتے ہیں, نہیں کرتے. ہم نے کیا کیا ان کے پیغام کے ساتھ, کچھ بھی. ہم نے بس سائڈ میں رکھ دیا. ہم نے سمجھنے کی بھی, ہم نے اس ذمہ داری کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا, ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر میں مسلمان ہوں, اگر میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب ہمیں اپنے اعمال سے شو کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں. میں چل رہا ہوں تو لگے کہ میں مسلمان, میں بات کر رہا ہوں تو لگے. لیکن یہ کیسا مسلمان ہے جب بات کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, کیسا مسلمان ہے. وہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں, میں مسلمان کیا مطلب اللہ کے دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا. اب وہ اگر میں تاہا ہوں مسلمان ہوں تو اب میں اگر کسی نان مسلم سے بات کر رہا ہوں تو میری کیا ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے کہ اس سے ایک مسلمان بات کر رہا ہے. تو مسلمان, اور میں بات کرتا ہوں, میں گالی دیتا ہوں, میں اس کے اوپر طنز کر رہا ہوں, اس کے بارے میں اس کی غیبتیں کر رہا ہوں. بولے گا یہ کیا, یہ دین ہے اس کا. تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ریپرزنٹیشن کس طریقے سے کر رہا ہوں, جو انہوں نے ہم تک وہی پہنچائی, میں اس کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اس طریقے سے کر رہا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں, اس کے اوپر عملی زندگی میں لائیں. تو آج تک یہیں تک رکھتے ہیں. اب اگلے اس پہ ہم کیا ڈسکس کریں گے, یہ تو پہلی وحی کو ہم نے ڈسکس کیا, اس کے بعد کا ہم نے واقعہ ڈسکس کیا. اب ہم دوسری وحی کو ڈسکس کریں گے, دوسری وحی میں کیا ہوا, اور دوسری وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا ذمہ داریاں آئی تھیں, پھر وہ ذمہ داریاں کس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذمہ داریاں دی تھی. دوسری وحی جو تھی اس میں آیا تھا کہ اب اٹھیں, اب کھڑے ہو جائیں, اب لوگوں کو خبردار کریں. تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. تو جزاکم اللہ خیرا. اللہ